تعالی نے موطا مسند احمد کے حوالے سے انہوں نے بھی اس حدیث کو نقل کیا تھا۔ حدیث کا ایک حصہ آپ سن چکے ہیں، جس میں سے انصار کے دو قبیلے تھے، ایک کا نام خزرج، دوسرے کا نام اوس تھا۔ خزرج اور اوس قبیلے کے معزز اور بزرگ دانشور لوگ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے اور اپنے اپنے نوجوانوں کی خوبیوں کا اور ان کے جوہر کا اور دین اسلام کے لیے ان کی جد و جہد کا اور دین اسلام کے لیے ان کی خدمات کا ذکر کر رہے تھے، اور اپنے اندر اور اپنی قوم میں ایسے نوجوانوں کو پا کے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہے تھے، جن میں سے خزرج قبیلے کے بزرگوں نے، دانشور لوگوں نے، باعزت صحابہ کرام نے اپنے اپنے نوجوانوں کا ذکر کیا۔ اب باری تھی اوس قبیلے کی۔ اوس قبیلے والوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کے نوجوان سر آنکھوں پہ ہیں، ان کے بڑے جوہر اور ان کی بڑی خوبیاں آپ نے ذکر کیا ہے، ہم نے سن لیا ہے، اور بڑے انہوں نے جوہر اور خوبیاں دکھائی ہے، لیکن یاد رکھیں ہمارے بھی نوجوان کم نہیں تھے۔ اس قبیلے والے کہتے ہیں ہمارے بھی نوجوان کم نہیں تھے۔ اب یہ ایک دوسرے کو خوبیاں بتانا اور ایک دوسرے کے اوپر اپنے نوجوانوں کا چڑھاوا پیش کرنا، یہ دنیاوی معاملات پہ نہیں تھا، یہ دینی معاملات پہ تھا۔ یہ دینی چڑھاوا اور اس کے اندر ایک دوسرے سے ریس لگانا یہ شریعت میں جائز ہے۔ ایک دوسرے سے آگے یہ کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ شخص موجود ہے، ہماری مسجد کے اندر ایسا نمازی موجود ہے، بتا سکتے ہیں آپ۔ اس میں ڈرنے والی یا شرمانے والی یا کوئی تکبر والی چیز نہیں ہے۔ اس میں آپ بطور سامنے والے کو ایک دلیل دے رہے کہ آپ بھی ایسے اندر اپنی مساجد میں، اپنے گھروں میں، اپنے علاقے میں، اپنے قوم قبیلے میں نوجوانوں کو پیدا کریں، بتا سکتے ہیں۔ اس میں کوئی تکبر نہیں ہے، کوئی ریاکاری نہیں ہے کہ ہماری مسجد کا یہ شخص ایسے ہے، یہ شخص ہے، اس میں یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، ہمارے محلے میں شخص ہے، اس میں یہ خوبی ہے، اس کے اندر یہ خوبی ہے۔ اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، ریاکاری نہیں ہے، شریعت میں جائز ہے۔ جیسے صحابہ کرام یہ ذکر کر رہے ہیں، اچھی باتوں کا ذکر کر، لوگ سارے کے سارے اب میڈیا اٹھا کے دیکھیں، لوگوں کی مجلس سے اٹھا کے دیکھیں، لوگوں کی گفتگو اٹھا کے دیکھیں، لوگوں کی کلمے اٹھا کے دیکھیں جو انہوں نے تحریر کیا گئے، کس انداز میں نفرت ہی پلائی جا رہی ہے، برائی ہی پلائی جا رہی ہے۔ جہاں اپنے نیک نوجوانوں کا یا اچھائی کا ذکر کر دیں گے تو وہاں یہ ضروری ہے۔ اب اٹھا کے دیکھیں میڈیا کو، سارے لوگ برائی 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 اللہ ماشاء اللہ، اور لوگ قلم کے ساتھ لکھ رہی ہیں شریعت کے خلاف، لوگوں کے خلاف، نیک اعمالوں کے خلاف، بندوں کے خلاف لکھ رہے ہیں اپنی اپنی ذہنوں کے مطابق۔ وہاں اچھائی کو پیش کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری، اچھی چیزیں پیش کرنا، اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے۔ فخر کر رہے ہیں اوس قبیلے کے معزز لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وَمِنَّا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے خزرج قبیلے کے لوگوں، آپ کے اندر بھی لوگ موجود تھے، ہمارے اندر بھی، ہماری قوم کے اندر بھی محمد بن مسلمہ بھی آیا تھا، جن کے اوپر ہمیں فخر ہے، مان ہے۔ ایسا نوجوان شیر دل نوجوان ہے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، کتنا خوبیوں کے مالک تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، اختصار کے ساتھ آپ سنیے ان کے اندر کیا خوبی تھی۔ اور اس قبیلے کے معزز لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر محمد بن مسلمہ ہے، اللہ کا شکر ہے یہ نوجوان ہمارے قبیلے میں پیدا ہوا۔ محمد بن مسلمہ
رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں آپ مجھے اجازت دیں، اتحب ان اقتلہ، کیا آپ پسند نہیں کرتے اس یہودی کو قتل کر دیا جائے؟ کیا آپ پسند نہیں کرتے اس یہودی کو قتل کر دیا جائے؟ اب قابل غور بات ہے، وہ یہودی کون تھا؟ جس کا نام کعب بن اشرف تھا، یہ مدینہ کا رہائشی تھا، اس کا بہت بڑا قلعہ مدینہ کے اندر ہی موجود تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کعب بن اشرف یہودی آپ کا یہ گستاخ تھا، صحابہ کرام کا گستاخ تھا، ازواج مطہرات کا یہ گستاخ تھا، صحابیات بھی اس کی زبان سے، اور یہ گستاخی اس انداز میں یہ کرتا تھا کہ لوگوں کو باہر سے، شعراء کو جو شاعری کرتے ہیں انہیں بلا کے اور انہیں یہ موضوع دیتا تھا، آج اس انداز میں صحابہ کرام کی شاعری کے اندر توہین کرنی ہے، ان کی تذلیل کرنی ہے، ازواج مطہرات کی تذلیل کرنی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ اس انداز میں شاعری کے اندر تذلیل کرنی ہے، یہ رقص کرواتا تھا اور مدینہ کے اندر یہ رہتا تھا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی یہ مارکا ہوا جنگ بدر کا، پھر یہ زیادہ ہی جوش میں آ گیا تھا۔ کعب بن اشرف یہ جوش میں آ گیا کہ کفار کو یہاں کیوں شکست ہوئی ہے، کیوں شکست ہوئی ہے، اپنے آپ سے باہر اس نے اپنے کام کو، گستاخی کو زیادہ تیز ہی کر دیا تھا۔ محمد بن مسلمہ سے یہ برداشت نہیں ہوا، آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتحب ان نقتلہ، کہ آپ پسند نہیں کرتے کہ اسے قتل کر دیا جائے؟ آپ نے فرمایا کہ جی ہاں میں پسند کرتا ہوں اسے قتل کر دیا جائے اور آپ کو اجازت ہے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے سے پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہے، اجازت، دوسری چیز کی اجازت لے رہے ہیں، اجازت ہے قتل کرتے ہوئے اگر شریعت کے خلاف بھی چند بول بولنے پڑے تو میں بول دوں، مجھے اجازت ہے۔ آپ نے فرمایا اجازت ہے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت میں آتے ہیں 2 یا 3 ساتھیوں کو لے کے چل پڑے، رات کا وقت تھا، قلعے کے باہر گئے، بہت بڑا قلعہ تھا اور دور دراز سے قلعے کی باڑ لگی ہوئی تھی، باہر جا کے زور زور سے آواز دیتے ہیں کعب بن اشرف، کعب بن اشرف۔ کعب بن اشرف اپنی بیوی کے ساتھ کمرے میں موجود تھا، بیوی نے بھی آواز سنی، باہر سے اتنا رات میں کعب بن اشرف کو کوئی بلا رہا ہے، اور کعب بن اشرف اٹھے اور اس عظم آواز کی طرف لپکے اور جانے لگے۔ بیوی نے کہا، بیوی بھی کعب بن اشرف یہودی کی نجومی تھی اور 1 نمبر کی نجومی تھی، 1 نمبر کی نجومی، کیا کہتی ہے کعب بن اشرف باہر نہیں جائیں، اس آواز میں آپ کے خون کے قطرات مجھے نظر آ رہے ہیں، آپ باہر نہیں جائیں۔ کعب بن اشرف آگے یہودی یہ کہتا ہے کہ میں اپنے وقت کا سردار ہوں، اگر سردار کو کوئی آواز دے، سردار اس کی آواز پہ لبیک نہ کہے، یہ سردار کی توہین ہے، میں اس آواز کے پیچھے جاؤں گا۔ کعب بن اشرف باہر نکلے، جیسے باہر ہے اور اس صحابی رسول کے قریب پہنچتے ہیں، ابھی پہنچے ہی نہیں تھے، اس صحابی رسول کی آپ دانش مری دیکھیں، قتل کرنے کے لیے آئے گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے آئے گئے، کتنا انداز میں منصوبہ بنایا اور کتنا چلاکی سے اور دانش مری سے اسے قتل کر دیا۔ کیا کہتے ہیں؟ دور سے کہتے ہیں اے سردار کعب بن اشرف، کیونکہ اجازت لے کے آئے تھے، میں نے قتل کے دوران شریعت کے خلاف بھی چند بول بولنے پڑے، بولو، آپ کو اجازت دی تھی۔ آپ نے کہا کعب بن اشرف کتنا عمدہ خوشبو آپ سے آ رہی ہے۔ کعب بن اشرف جیسے قریب ہوا، کیونکہ اس وقت بوٹیوں کے پتوں کے ساتھ سر کے اوپر مسلے جاتے تھے اور خوشبو لگائی جاتی تھی، اور ان کا کلر بھی اور وہ پتے بھی جسم کے اوپر لگے ہوتے تھے، اور اس کو ایک قسم کی جال بھی کہتے تھے، وہ جسم کے اوپر لگی ہوئی تھی اور وہ خوشبو اس سے آتی تھی۔ کعب بن اشرف کہتے ہیں آپ کو معلوم نہیں ہے، کیا آپ کو علم نہیں ہے، عرب کی عورتوں میں سے سب سے بڑی عورت جو خوشبو کی مالک ہے اور خوشبو رکھنے والی ہے وہ میری بیوی ہے۔
کیا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ وہ میری بیوی ہے جس کے پاس عمدہ خوشبو ہوتی ہے عرب کی عورتوں میں سے، وہ میری بیوی ہے۔ کعب بن اشرف سے محمد بن مسلمہ آگے سے یہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے اجازت ہے آپ کے سر سے اس خوشبو کو سونگھ لوں؟ مجھے اجازت ہے؟ سردار نے کہا، کعب بن اشرف نے کہا اجازت ہے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے دونوں ہاتھ، کعب بن اشرف کے بال بڑے تھے، بالوں میں ڈال لیتے ہیں، مضبوطی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ بالوں کو پکڑتے ہوئے اپنی طرف جھکاتے ہیں، ساتھ والے کو اشارہ کرتے ہیں، دون عنقہ، اس کی گردن کو قتل کر، قدم اتار دو، اور دوسرے ساتھی نے تلوار سے وار کیا، ایک ہی تلوار سے گردن کو اڑا دیا۔ اس انداز میں کتنا دانشوری کے ساتھ دور سے چلاکی لے کے آئے، پتا تھا کہ اس عورت، ان کے پاس جو عورت ہے وہ خوشبو کی مالکہ ہے، اس کے پاس عمدہ خوشبو ہے، محل سے خوشبو آتی ہے۔ جس انسان کے اندر کوئی خامی ہوتی ہے، یاد رکھے کسی کو مارنے کے لیے خامی ہوتی ہے یا خوبی ہوتی ہے، شیطان وہی وار کرتا ہے۔ میں صحابی رسول کے متعلق نہیں بتا رہا، میں آپ کو عام بات بتا رہا ہوں۔ انسان کے اوپر وار کرنے کے لیے شیطان اس قدر یہ چلاک ہے، خوبی پہ وار کرے گا یا خامی پہ وار کرے گا، انسان کو ڈھیر کر دے گا۔ انسان کی خوبی ہے اور بار بار اس کی لوگ تعریف اور کر رہے ہیں، سمجھ لے کوئی شیطان کا ہتھ کنڈا آ چکا ہے، بچائے اپنے آپ کو اس انداز میں۔ حارل اس صحابی رسول کی طرف آتے ہیں، سر کو جیسے ہی جسم سے الگ کیا، سر کو لے کے رات کا وقت تھا، دوڑے بھاگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسجد نبی کے دروازے پہ پہنچتے ہیں۔ جیسے دروازے پہ پہنچتے ہیں، پہلے سے مسجد نبی کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ محمد بن مسلمہ کی حفاظت فرما۔ یہ ہے لیڈر، ادھر اجازت دی، ادھر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک گئے، دعا کرنا شروع کر دی، اے اللہ محمد بن مسلمہ کی حفاظت فرمانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، وہاں صحابی رسول کو اجازت دی، کہا کہ میں پسند کرتا ہوں، جاؤ اس یہودی کی گردن اڑا دو۔ لیڈر اسے کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں لیڈر جو اپنی رعایا کا اس انداز میں خیال کرے، حکم دے کے سو نہیں جاتا، بات بتا کے کام بتا کے سو نہیں جاتا، اور مسائل بتا کے اپنی غفلت کا شکار نہیں ہو جاتا۔ میں اس پارٹی میں یا میں اس کام میں، میں اس مسئلے میں مصروف تھا، مجھے بات بھول گئی ہے، تیرے نتیجے میں رعایا تیرے پاس موجود ہے، کام کا حکم دیا، سو گیا۔ غفلت یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار نہیں ہے۔ اوس قبیلے کے معزز لوگ فخر کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر بھی محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نوجوان دل، اللہ تعالیٰ نے ہمارے قبیلے میں اس کو پیدا فرمایا تھا۔ آئیے اوس قبیلے کے معزز لوگ پھر آگے کیا کہتے ہیں، وَمِنَّا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، قربان جائے اس صحابی رسول کے اوپر، جتنا بھی اس صحابی رسول کے اوپر بات کی جائے اتنا کم ہے، اتنا کم ہے، اتنا عظمت والے صحابی رسول۔ وَمِنَّا سعد بن معاذ، اے خزرج قبیلے کے لوگوں، ہمارے اندر سعد بن معاذ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا۔ کون سعد بن معاذ ہے؟ یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں صرف 5 سالہ انہوں نے زندگی گزاری ہے، اس کے بعد آپ فوت ہو گئے تھے۔ 5 سالہ زندگی گزاری، قوم والے فخر کر رہے ہیں، آپ کی صحبت میں 5 سالہ زندگی، قوم والے فخر کر رہے ہیں۔ اگر اس ایک جملے کو میں دہراتا رہوں پھر بھی حق ادا نہیں ہوگا، شاید کہ آپ کو سمجھ نہیں ہے۔ آپ کی صحبت میں 5 سالہ زندگی گزاری، پوری قوم کے لوگ فخر کر رہے ہیں، اتنا بڑا نوجوان عظیم 5 سالہ۔ ہمیں خطبے سنتے ہوئے 20 سال ہو گئے، ہمیں خطبے سنتے ہوئے 40 سال ہو گئے، ہم لوگوں کے ساتھ بحث کرتے ہوئے 50 سال ہو گئے۔
چینج ایک نہیں ہے، مسجد کے ساتھ تعلق 20 سال سے ہے، چینج کیوں نہیں آ رہی؟ تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ میرے بچے میرے ساتھ رہے 20 سال تک، میں اپنی خوبیاں جو میرے اندر تھی میں انہیں کیوں نہیں سکھا سکا؟ کس کی کمزوری ہے؟ 5 سال رہے، قوم والے فخر کر رہے ہیں۔ میرے دوست، میرے نوجوان، میرے عزیز، کتنا بڑی عظمت ہے، 5 سال اور رہتی صرف قوم والے فخر نہیں کر رہے، کہیں آسمان والا بھی فخر کر رہا ہے۔ آگے تو سنیں آپ، 5 سالہ زندگی قوم والے فخر کر رہے ہیں، یہ تو قوم کی بات ہے، لوگوں کی بات ہے۔ انسان کے اندر جتنا خوبیاں ہو اتنا لوگ اس کو سراہتے نہیں ہے، اتنا خوشی نہیں دیتے۔ انسان اتنا کم ظرف ہے لیکن رب تعالی کہیں زیادہ، اللہ رب العالمین خوبیوں کو اور ابھارتا ہے۔ آئیے دیکھیے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عظیم صحابی ہے۔ جنگ خندق کے بعد بنو قریظہ کی جنگ لگی، بنو قریظہ میں صحابہ کرام موجود ہیں۔ بنو قریظہ کے یہودیوں نے کہا ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ہم نہیں مانتے، اگر ہم کسی کا فیصلہ مانیں گے وہ سعد بن معاذ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ان کے فیصلے کو تسلیم کریں گے، مانیں گے۔ سعد بن معاذ خندق کے موقع پہ ان کی شاہ رگ سے تعلق رکھنے والی ایک رگ ان کی نیچے سے کٹ گئی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ مسجد نبوی کے قریب ان کا خیمہ لگا دیا جائے، آتے جاتے ان کی عادت کرے گے۔ وہ مسجد نبوی کے قریب خیمے میں موجود ہے، خیمے میں موجود ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں بار بار یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی دعا کرتے تھے، اے اللہ اس وقت تک موت نہیں دینا، اے اللہ اس وقت تک موت نہیں دینا جب تک میں بنو قریظہ کے یہودیوں کا انجام نہ دیکھ لوں، کہ انہوں نے دھوکہ دیا تھا، اپنے دھوکہ دینے میں انتہائی کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے خندق کے موقع پہ صحابہ کرام کو فتح دی تھی، لیکن یہودیوں نے دھوکہ دینے میں اور مغلوب کرنے میں مسلمانوں کو انتہائی کر دی تھی، غداری کی تھی۔ تبھی فرشتہ آسمان سے آیا، ابھی تک آپ جنگی لباس نہیں اتارے، بنو قریظہ کی طرف چلے۔ انہوں نے کہا ہم سعد بن معاذ کا رضی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ مانیں گے، ان کا فیصلہ قبول ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ جاؤ سعد بن معاذ کو لے کے آؤ رضی اللہ تعالیٰ، جو سعد بن معاذ فیصلہ کریں گے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قبول ہوگا۔ اتنا یقین، اتنا یقین۔ صحبت کتنی گزاری؟ 5 سال، اور نبی کو امتی پر اتنا یقین ہے، نبی کو شاگرد پر اتنا یقین ہے۔ 5 سال صحبت گزاری، عظیم شخصیت تھی، بڑی عظیم شخصیت تھی۔ آپ کو لایا گیا، گدھے کے اوپر سوار کر کے لایا گیا، آ کے آپ کے ساتھ کوئی میٹنگ نہیں کی، آپ نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی میٹنگ نہیں کی، آپ نے دور سے ہی کہا اے سعد بن معاذ، یہ یہودی آپ کے فیصلے کے منتظر ہیں، جو فیصلہ آپ ان کے لیے کریں گے وہ مجھے نبی کو بھی منظور ہے اور ان یہودیوں کو بھی منظور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی آنکھوں کے اشارے کے ساتھ کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ سعد نے آ کے یہ بھی نہیں پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ کیا ہے، فیصلہ کیا کرنا ہے، یہ بھی نہیں پوچھا، آ کے فیصلہ کر دیا۔ کہا یہ فیصلہ ہے۔ فیصلہ کیا ہے؟ کہا یہودیوں کو، ان بنو قریظہ کے یہودیوں کو جتنا بھی بالغ جنگجو لوگ ہیں انہیں قتل کر دیا جائے۔ ایک روایت کے اندر ہے 400 لوگ تھے، ایک روایت کے اندر آتا ہے 700 لوگ تھے۔ ان 400 یا 700 لوگوں کو 2 صحابی رسولوں نے ان کی گردن کو تن سے جدا کر دیا، ایک کا نام علی مرتضیٰ ہے، دوسرے کا نام سیدنا زبیر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 2 صحابی کھڑے ہوئے، گردن کو تن سے جدا کر دیا۔ فیصلہ سیدنا سعد کا تھا رضی اللہ تعالیٰ۔ کہا ان کے بزرگوں کو، ان کے ضعیف لوگوں کو، بڑی عمر کے لوگوں اور بچوں کو اور ان کی عورتوں کو آپ غلام بنا لیں۔ جیسے یہ فیصلہ سنایا سیدنا سعد نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آسمان سے وحی آ گئی، آسمان سے وحی آ گئی۔ وحی کیا ہے؟ لقد حکمت
बिहक्मिल्लाह ताला फौक सबअ समावात। अय मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना साद को बता दे, सैयदना साद को बता दे, जो फैसला आपने जमीन पे किया गया वही फैसला अल्लाह ताला का था। सोहबत 5 साल है मेरा नौजवान दोस्त, सोहबत 5 साल है। जो फैसला सैयदना साद ने जमीन पे किया है मशवरा किए बगैर, वही फैसला अल्लाह ताला ने अपने फैसले में चेंज कर दिया है, तब्दील कर दिया है। यह है सैयदना साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इतना अजीम सहाबी, इतना दानिशमर सहाबी और इतना मोहब्बत दीन इस्लाम के साथ ये नौजवान है। आगे चलिए, सैयदना साद रज़ी अल्लाह ताला को इंतकाल हो जाता है, दुनिया से चले जाते हैं, जनाजे की बारी आती है। हदीस में आता है यहीं पर बस नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान के सारे दरवाजे खोल दिए, सारे दरवाजे खोल दिए। आसमान में ये आवाज़ गूंजी, अल्लाह ताला ने ये ऐलान करवा दिया, कहा आज सैयदना साद रज़ी अल्लाह तआला के जनाजे के ऊपर जो फरिश्ता जाना चाहता है फरिश्तों को इजाज़त है। पहली मर्तबा आसमान के सारे दरवाजे खुल चुके हैं, जो फरिश्ता सैयदना साद के जनाजे पे जाना चाहता है इजाजत है। ये ऐलान लोगों की तरफ से नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है। फिर यहीं पर बस नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितना बड़ी शान दी है। आगे चले, सहाबाए किराम दफना के वापस है, आके आप सल्लम से शिकायत कर रहे हैं, अय अल्लाह के रसूल सल्लम, हम जब सैयदना साद की जिस्म को, आपकी लाश को उठा के जा रहे थे, आप तो बड़े ताकतवर थे, जर्नैल थे, कुव्वत वाले थे, लेकिन उनकी इन 4 पहिए को उठाते हुए हमें महसूस नहीं हो रहा था ऊपर किसी का जिस्म रखा हुआ या नहीं रखा हुआ। आपने क्या फरमाया, ऐ मेरे सहाबाए किराम, फौक हमलहु, नीचे से आप उठा रहे थे, ऊपर से अल्लाह ताला के फरिश्ते उठा के जा रहे थे, फरिश्ते उठा के जा रहे थे। यह है सैयदना साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सोहबत कितना साल है, कितना साल सोहबत है, सिर्फ 5 साल सोहबत में इतना बड़ा मकाम, इतनी बड़ी अजमत, इतना बड़ा शान, इतना बड़ा मकाम। मेरे नौजवान, मेरे दोस्त, मेरे अजीज, अपने गिरबान में, अपनी माजी में तो देखे, मेरे 5 साल क्या, मेरे 10 साल 20 साल कहाँ गुजर गए, किस काम पे? कोई है खूबी याद, कोई है ऐसा अमल याद जो मैं किसी को खूबी के तौर पे पेश कर सकूं? अगर किसी के पास है तो आइए इसको याद करवाए और फरिश्तों को लिखवाए, सामने वाले दोस्त को जिक्र करे और फरिश्तों को लिखवाए, मेरे अंदर ये खूबी है, 20 साल नौजवान हूं, मेरे अंदर ये खूबी है। अगर नहीं है, सैयदना साद की जिंदगी का मुताला करके देखें, मेरी जिंदगी कहाँ जा रही है, मेरी जवानी कहाँ सर्फ है, मेरी जवानी, मेरी ताकत कहाँ सर्फ है। सर्फ करना ये गजा के लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए ये गए है, सर्फ करना इसके लिए। कितने नौजवान साथ हैं मुसलमानों की हमदर्द, किसी ने इनको जबरदस्ती भेजा, किसी ने गन पॉइंट पे इनको भेजा, कहा जाओ ये काम कर क्यों? नहीं, अपनी खुशी से सवार है, अपनी खुशी से नौजवान गए हैं। मेरी बात पे यकीन नहीं करना, मीडिया का दौर है, वीडियोस आ रही है, देख सकते हैं कितना नौजवान है जो इसके अंदर ये शरीक है। मेरी जवानी तो मोबाइल पे सर्फ है, मेरी जवानी तो दोस्तों में सर्फ है, मेरी जवानी तो लोगों के पीछे सर्फ है, मेरी जवानी तो सारी सारी रात फोन और कॉल पे सर्फ है, मेरी जवानी तो लोगों से पैकेज पूछ पूछ के सर्फ कर दी, ये पैकेज कहाँ, वो पैकेज कहाँ, मेरी नौजवानी तो ये हो रही है। खूबी क्या है? फिर कहते हैं नौजवान हो के दिमाग काम नहीं करता, अकल काम नहीं करती, कैसे करे? ये नौजवानी अल्लाह ताला ने दी दीन इस्लाम के लिए,
والدین کی خدمت کے لیے، لوگوں کی ہمدردی کے لیے، اچھائی پیدا کرنے کے لیے میں نے سب کو پس پش ڈال دیا، ان کو سر فہرست رکھا جس کا شریعت نے منع کیا میں پھر چیلنج بھی کرتا ہوں۔ اگر نہیں بات سمجھے، میں نوجوانوں کے ساتھ بڑا شکوہ رکھتا ہوں، یہ نوجوان نسل چینج ہوگی، معاشرے کے اندر اچھائی نظر آئے گی۔ نوجوان نسل چینج نہیں، معاشرے میں اچھائی نظر نہیں آئے گی۔ یہ نوجوان اپنے باپ کو سامنے انگلی کر کے بات کر رہا ہے، یہ اس کی خوبی ہے۔ آئیے دیکھیے ایک اور نوجوان، وَمِنَّا حنظلۃ رضی اللہ تعالی عنہ، اوس قبیلے کے لوگ کہتے ہیں ہمارے اندر اللہ رب العالمین نے سیدنا حنظلہ کو پیدا کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ وہ عظیم صحابی ہے، شادی ہوئی ہے، شادی ہونے کے بعد نکاح ہوا ہے، پہلی رات گزری ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں اخرجوا احد، احد کی طرف نکلے، احد کی جنگ کی طرف نکلے۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ اعلان سنتے ہیں بھول گئے کس کے ساتھ نکاح ہوا، پیچھے کون ہے، میرا جسم کس حالت میں ہے، چھوڑا، اس جذبے کے تحت باہر نکلے اور اس قافلے کے ساتھ، اس جماعت کے ساتھ مل گئے اور احد کی جنگ میں شریک ہو گئے۔ احد کی جنگ کے اندر تقریباً 70 صحابہ کرام، تفصیل میں نہیں جا رہا، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ جب 70 صحابہ کرام شہید ہونے کے بعد جن میں سے سب سے اور شہداء کا، سید الشہداء کا لقب پانے والے امیر حمزہ بھی موجود ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور سید اللباب مصعب بن عمیر بھی موجود ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان 70 شہداء میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہے، پریشان ہے، حیرت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ سلو صاحبتہ، جاؤ حنظلہ کی بیوی سے پوچھ کے آؤ یا انہیں بلا کے آؤ کہ آج کیا ماجرا تھا، کیا مسئلہ تھا۔ حنظلہ کی جسم کو میں دیکھ رہا ہوں، مجھے پریشانی ہے اور تکلیف ہے، کس انداز میں حیران کن ہو، جاؤ سلو صاحبتہ۔ اب یہ صحابی گایا ہی نہیں تھا، دوسرا صحابی آ گیا، آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حنظلہ کی بیوی آپ سے ملاقات کی اجازت مانگ رہی ہے۔ کہا بلاؤ، ملاقات کی گئی ہے۔ حنظلہ کی بیوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے اجازت مانگنا چاہتی ہوں، میرا شوہر، میرا شیر دل یہ شوہر، یہ صحبت کرتے ہوئے اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارتے ہوئے انہیں یاد نہیں رہا، اس جذبے کے تحت، اس ایمان کے تحت، اس یقین کے ساتھ، اس قوت کے ساتھ انہیں اپنی جسم کی کیفیت کا پتہ ہی نہیں، کس کے ساتھ نکاح ہوا یہ چیز بھی بھول گئے، نکلے احد کی جنگ میں یہ شریک ہوئے، شہید ہو گئے ہیں۔ میں آپ سے اجازت مانگنے آئی ہوں، آپ مجھے اجازت دے، سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کی لاش کو لے کے میں غسل دینا چاہتی ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مسئلہ بھی معلوم ہے، شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، آپ 69 صحابہ اکرام کو غسل دے یا نہ دے، نہیں دیں گے، لیکن اس صحابہ رسول کے لیے مجھے اجازت دے دے، میں غسل دے کے آپ کے حوالے ان کے جسم کو کر دوں گی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ کہا میرا مسئلہ حل ہو گیا، میرا مسئلہ اور میری پریشانی حل ہو گئی۔ یہاں پہ رک کے ایک نکتہ سنیا، بڑا کمال کا نکتہ ہے جس کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی کو غسل دینے سے منع کیا؟ نہیں کیا، نہیں کیا منع۔ ہمارے معاشرے میں میرے بھائی، میرے دوست فتویٰ دیتے ہیں بیوی فوت ہو جائے شوہر غسل نہیں دے سکتا، غسل تو دور کی بات ہے، چہرہ بھی نہیں دے سکتا۔ شوہر فوت ہو جائے بیوی چہرہ نہیں دے سکتی، بیوی فوت ہو جائے شوہر چہرہ نہیں دے سکتا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا؟
نہیں کیا. اگر شریعت کا مسئلہ ہوتا ایسا آپ منع کر دیتے. آپ نے منع نہیں کیا. میں آگے حدیث کی طرف آؤں گا، لیکن یہاں آپ نکتہ سنیں. شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے، بیوی شوہر کو غسل دے سکتی ہے، شوہر بیوی کا چہرہ دے سکتا ہے فوت ہونے تک، اور بیوی شوہر کا چہرہ دے سکتی ہے، غسل بھی دے سکتی ہے. کہاں دلیل ہے؟ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو غسل دیا تھا. اگر بات سمجھ نہیں ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی اسماء بنت انیس نے سیدنا ابوبکر صدیق کو غسل دیا تھا. پتہ چلتا ہے شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو غسل دے سکتی ہے اور ان کا چہرہ بھی دیکھ سکتی ہے. لیکن ہمارے ہاں افسوس ہے، یہاں فتویٰ ہے ایک کنارے پہ شوہر ہوگا. اگر بیوی فوت ہو گئی، شوہر فوت ہو گیا، بیوی ایک کنارے پہ ہوگی، قریب نہیں ہے، نکاح ٹوٹ گیا ہے. نکاح یہی مسئلہ ہے نا، نکاح ٹوٹ گیا ہے افسوس، نکاح ٹوٹ گیا ہے. اگر شوہر فوت ہو جاتا ہے، بیوی وراثت کی سب سے پہلے حقدار ہوتی ہے، اور نکاح ٹوٹ گیا ہے. وراثت کس چیز کی؟ بیوی فوت ہو گئی، شوہر پہلے کھڑا ہے وراثت لینے کے لیے، نکاح ٹوٹ گیا. تیرے فتوے کے مطابق وراثت کس چیز کی؟ وراثت پہلے، نکاح ٹوٹ گیا. شریعت کے خلاف فتویٰ، شریعت کے خلاف قانون، یہ غلط ہے. میرے دوست، میرے عزیز، مسئلہ یاد کر کے جائے کہ بیوی شوہر کو غسل بھی دے سکتی ہے، چہرہ بھی دے سکتی ہے، شوہر بیوی کو غسل بھی دے سکتا ہے، چہرہ بھی دیکھ سکتا ہے. اپنی بات کی طرف آئے. سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں اور مجھے اس سے پہلے علم نہیں تھا، آپ نے آ کے بتایا کہ غسل ان پہ واجب تھا. فَإِنَّهُ جُنُوبٌ، غسل واجب تھا. اللہ کے رسول کو پتہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا. آسمان سے فرشتوں کو بھیجا، جنت سے چاندی کے برتن بھیجے، جاؤ میرے حنظلہ کو غسل دے کے آؤ. اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ غسل واجب ہے، رسول کو پتہ نہیں تھا غسل واجب ہے. عالم الغیب کون ہوا؟ عالم الغیب کون ہوا؟ کہتے اللہ کے رسول عالم الغیب ہے. یہاں تو آپ واضح بتا رہے ہیں، سلو صاحبہ ہو، جاؤ حنظلہ کی بیوی سے پوچھ کے آؤ کیا ماجرا ہے. بتایا مجھے علم نہیں ہے، اللہ کو علم ہے. میرا دوست فتویٰ کیوں دے رہا ہے؟ شریعت کے خلاف کیوں قانون بنا رہا ہے؟ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے. غسل دیا گیا چاندی کے برتنوں میں، اور یہی ہے سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، اوس قبیلے کے یہ معزز لوگ یہ فخر کر رہے ہیں وَمِنَّا حنظلة رضی اللہ تعالی عنہ، ہمارے اندر اللہ رب العالمین نے سیدنا حنظلہ کو پیدا فرمایا. وقت مکمل ہو گیا ہے. اسی ٹاپک کو آگے بھی انشاءاللہ بتائیں گے، آپ کے گوش و گزار کریں گے. صحابہ کرام قریشی نوجوان ابھی باقی ہیں، ان کا ذکر بھی کریں گے، دیگر صحابہ کرام کا بھی ذکر کریں گے. اپنے نوجوانوں کے جذبات کو، ان کے خون اور لہو کو انشاءاللہ شریعت کے مطابق اور ابھاریں گے اور کھولیں گے، ان کا بند ذہن اور کھولیں گے، کس طرف جا رہے ہیں. اصل زندگی، اصل مقام یہ ہے. میرے نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، آپ دیکھیں ہر ایک شخص، ہمارے نوجوانوں میں ایک مسئلہ ہے، مجھ سمیت ہر ایک میں مسئلہ ہے، عورت ہو یا مرد ہو، وہ یہ چاہتا ہے میرے پاس جو چیز آئے وہ بالکل پرفیکٹ ہو اور اچھی ہو. ہر ایک بندہ، میرا بھی یہ مسئلہ ہے، میرے پاس جو چیز بھی ہے، دولت ہے، بیوی ہے، گاڑی ہے، موبائل ہے، دنیا کی جو چیز ہے پرفیکٹ ہونی چاہیے، اچھی ہونی چاہیے، اس میں خامی نہیں ہو. میرا دوست اگر یہی ذہن ہے، میرا نوجوان
اگر تیرا یہی ذہن ہے تیرے ذہن کو اور تیری سوچ کو سلام پیش کرتا ہو، لیکن میری بات بھی اپنے دل و دماغ میں یاد کرتے ہوئے جائیں۔ آئیے دیکھیے، اگر اچھی چیز کا مطالبہ ہے میرے ساتھ جڑے، اچھی ہونی چاہیے، اس سے پہلے سب سے پہلے میں نے اچھا بننا ہے، میں نے یہ کہنا ہے میں نے اچھا بیٹا بننا ہے، میں نے اپنی سوچ بنانی ہے، میں نے اچھا بیٹا بننا ہے، میں نے اچھا باپ بننا ہے، میں نے اچھا شوہر بننا ہے، میں نے اچھا تاجر بننا ہے، میں نے اچھا نمازی بننا ہے، میں نے اچھا پڑوسی بننا ہے، میں نے اچھا دوست بننا ہے، میں نے اچھا امام بننا ہے، اچھا مؤذن بننا ہے، اچھا کاروباری بننا ہے۔ جب میں یہ سوچ بنا لوں گا میں نے اچھا بننا ہے، سارے اچھے نظر آئیں گے، سارے پرفیکٹ نظر آئیں گے۔ اگر میں نے کہا مجھے اچھا ملے، اپنے آپ کو تو ٹھیک ہی نہیں کیا، اپنے آپ کو تو اچھا ہی نہیں کیا، وہ اچھا تجھے مل گیا، تیرے میں تو اچھا ہی نہیں ہے۔ برائی اور اچھائی جمع نہیں ہو سکتی میرے دوست، برائی اور اچھائی جمع نہیں ہو سکتی۔ دوسرے سے یہ امید اور دوسرے پہ یہ دعویٰ رکھتا ہے، اس سے پہلے اپنی سوچ بنانی، میں نے اچھا پڑوسی بننا ہے۔ جب میری یہ سوچ ہوگی میرا پڑوسی بھی مجھے اچھا نظر آئے گا، میں نے اچھا بیٹا بننا ہے، میرا باپ بھی مجھے اچھا نظر آئے گا۔ میں دوستوں کے سامنے اپنے باپ کی تذلیل نہیں کروں گا، بات لمبی ہو جائے گی۔ ایک ہی نقطہ یاد کرنا ہے، میں نے اچھا بننا ہے، بس ساری چیزیں اچھی ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ آزما کے دیکھیں، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔